فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Then he produced for them a calf of saffron hue, which gave forth a lowing sound, and they cried, "This is your God, and the God of Moses, but he hath forgotten." أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. See they not then that it returneth no saying unto them, and possesseth for them neither hurt nor use? تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی ایک بے جان جسم جس میں گائے کی سی آواز تھی. تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں. تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ سامری نے خواہش یہ کی کہ اس کا ایک بچڑا بن جائے جس میں سے بچڑے کی سی آواز بھی نکلے. چنانچہ وہ بن گیا اور بنی اسرائیل کے فتنے کا باعث ہو گیا. پس فرمان ہے کہ اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا. ہارون علیہ السلام ایک مرتبہ سامری کے پاس سے گزرے. وہ اس بچڑے کو ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا. ہارون علیہ السلام نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، وہ چیز بنا رہا ہوں جو نقصان دے اور نفع نہ دے. آپ نے دعا کی کہ اے اللہ خود اسے ایسا ہی کر دیجئے، اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے. سامری کی دعا سے یہ بچڑا بنا اور آواز نکالنے لگا. بنی اسرائیل بہکاوے میں آ گئے اور اس کی یعنی اس بچڑے کی پرستی شروع کر دی. اس کی آواز پر یہ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے اور دوسری آواز پر سجدے سے سر اٹھاتے. یہ گروہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکانے لگا کہ دراصل اللہ تعالیٰ یہی بچڑا ہے. موسیٰ تو بھول کر اور کہیں اس کی جستجو میں چلے گئے ہیں. وہ یہ کہنا بھول گئے کہ تمہارا رب یہی ہے. یہ لوگ مجاور بن کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے. ان کے دلوں میں اس کی محبت رچ گئی. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ سامری اپنے سچے اللہ کو اور اپنے پاک دین اسلام کو بھول بیٹھا. ان کی بے وقوفی دیکھیے کہ یہ اتنا نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا تو محض بے جان چیز ہے. ان کی کسی بات کا نہ تو جواب دے نہ سنے، نہ دنیا آخرت کی کسی بات کا اسے اختیار، نہ کوئی نفع نقصان اس کے ہاتھ میں. آواز جو نکلتی تھی اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ پیچھے کے سوراخ میں سے ہوا گزر کر منہ کے راستے نکلتی تھی. اسی کی آواز آتی تھی. اس بچڑے کا نام انہوں نے بہمود رکھ چھوڑا تھا. ان کی دوسری حماقت دیکھیے کہ چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر لیا. فرعونیوں کی امانتوں سے آزاد ہونے کے لیے شرک شروع کر دیا. یہ تو وہی مثال ہوئی کہ کسی عراقی نے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کپڑے پر اگر مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ان عراقیوں کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں اور مچھر کے خون کے مسئلے پوچھتے پھریں. یہ روایت صحیح بخاری نے سنن ترمذی اور مسند ابی اعلیٰ کی ہے.